بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں رمضان المبارک سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت اور روزہ رکھنے کی حقیقت اور ماہیت قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید نے جو ہے روزے کی جو ہے اہمیت کو اس میں ظاہر کر دیا۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، ایسا نہیں تم سے پہلے کی جتنی امتیں ہیں وہ سب پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تمہاری مشین جو ہے 11 مہینے چل چل کر کے جو رک رہی ہے، اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی ہے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی درستی کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک مہینہ رکھا جس کو رمضان کہتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے روزے کو رکھا تاکہ تمہاری جو ہے بیماریاں، بلائیں، جو کچھ بھی ہے، رکاوٹیں سب دور کر دیے جائیں۔ عزیز اور دوستو، اس میں جو لفظ تتقون جو استعمال کیا، تتقون کا معنی یہ ہے کہ تم میں جو ہے جو گناہوں کی جو ہے بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جو گناہوں کی جو گرد جمی ہوئی ہے، اس گرد کو جو ہے صاف کر دیا جائے۔ جیسے کہ آپ ایک ہفتہ کپڑے پہننے کے بعد اس کے اندر جو ہے میل اور کچل اور گرد و غبار جم جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ بدن سے ان کپڑوں کو اتار دیتے ہیں اور اس کو جو ہے صرف میں ڈال کر کے جو ہے صابن کے ذریعے سے جو ہے اس کی جو ہے گھسائی اور پٹائی کر کے اس کو دھل دیتے ہیں، تو کپڑے کے اندر کے تمام داغ، دھبے، میل کچل سب نکل جاتا ہے اور کپڑا صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بلا تشبیہ و تمثیل کہ 11 مہینے تک کے جو ہم نے اپنے باڈی کا استعمال کیا، غلط طریقے سے ہو یا کسی طریقے سے بھی ہو، جس سے جو ہے گناہوں کی گرد، چغلی کی گرد، غیبت کی، نمیمہ کی، اسی طرح سے جو ہے جھوٹ، فتنہ اور فساد، حسد، کبر، ریا، تکبر، انانیت، یہ تمام جو ہے میل اور کچل ہیں جو جم گئے ہیں، حسد ہے اور بد نگاہی، بدخواہی، اور ایسے ہی جو ہے ذہن کی پراگندگی، یہ جو کچھ بھی اس کے میل اور کچل جو ہے ہماری باڈی میں جمع ہو گیا ہے، اور اس باڈی کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لاک کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کثرت گناہ کے سبب جو ہے اور کھانے پینے کے بے احتیاطی کے سبب جو ہے ایک ایک پارٹ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم لنس کہتے ہیں، یا جس کو لیور کہتے ہیں، یا جس کو ہارٹ کہتے ہیں، تو یہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے۔
اور بے ترتیبی کی وجہ سے اور اس کا جو ہے غیر طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ پارٹ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وال چوک اپ ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے خرابیاں جو تمہارے باڈی کے اندر آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے عزیز اور دوستو، آپ دواخانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ نمبر لگا رہے ہیں، سونوگرافی کرا رہے ہیں، فوٹو کرایا جا رہا ہے، سی ٹی اسکین کرایا جا رہا، تمہارے ذہن کا، تمہارے برین کا نہ جانے جو ہے تمہیں کتنی مشکلات کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تم کو کافی رقم بھی لگائی جا رہی اس کے اندر، پھر جو ہے دوائیں بھی کھانے پڑ رہی ہے، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، سلائن دیے جا رہے، یعنی تمہاری باڈی کو کلنگ کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، یا تمہاری باڈی میں جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس ڈیمیج کو دور کرنے کے لیے یہ کتنے سارے جو ہے یعنی آپ کو مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، نمبر لگانا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس ٹائم لینا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کے ٹائم پر جانا پڑ رہا ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ سب جو ہے بے احتیاطی کے سبب ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے سبب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے دواخانوں کی چکر کاٹنا کے بجائے، ہاسپٹلوں میں جانے کے بجائے، اگر تم نے جو ہے اللہ کی گیارج میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گیارج ہے وہ رمضان المبارک، جس کا نام اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے سیکشن ہیں، ایک روزہ کا سیکشن ہے، دوسرے تراویح کا سیکشن ہے، تیسرے تہجد کا ہے، سحری کا ہے، افطاری کا ہے، یہ سارے سیکشن بنے ہوئے ہیں۔ تو تمہارا سارا ٹریٹمنٹ اس کے اندر ہو جا رہا ہے۔ سحری کھا لو، سحری کھانے کے بعد میں جو ہے آپ نے جو ہے روزے کی نیت کر لیا، تو آپ جو ہے روزے کے سیکشن میں آ گئے صاحب۔ اب روزے کے سیکشن میں کیا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر جو کچھ بھی فاسد مادے جمع ہو چکے ہیں، ان فاسد مادوں کا اس میں روزے میں علاج ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری نگاہ خراب ہو گئی ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، تمہارا ذہن خراب ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، تم کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، چوری کی عادت ہو گئی ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، زنا کی لت لگ گئی ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، یعنی سارے کے سارے ٹریٹمنٹ اس کے اندر چالو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گیارج کے اندر جس کا نام رمضان المبارک ہے، اور اس میں روزے کا جو سیکشن ہے وہ سیکشن تمہاری ساری صفائیوں کا سیکشن ہے، تمہارے جو ہے قلوب کو پاکیزہ کر رہا ہے، نظر کی صفائی، نظر کو صاف کر رہا ہے، تمہارے جو ہے زبان کو صاف کر رہا ہے، تمہارے ذہن کو صاف کر رہا ہے، تمہارے قلب کو صاف کر رہا ہے، تمہارے جگر کو صاف کر رہا ہے، تمہارے لیور کو صاف کر رہا ہے، تمہارے لنگز کو صاف کر رہا ہے۔ یہ تمام تر جو ہے صفائیوں کے کا مرکز بنا ہوا ہے روزہ، اور روزے کے اندر جو ہے یہ تمام تر جو ہے ہر تمہارے باڈی کے ہر پارٹ کی صفائی ہو رہی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، رمضان المبارک کا جو روزے کا جو سیکشن ہے وہ اتنے سارے جو ہے آپ کے امور کو پورا کر رہا ہے۔ اس کی دوسری مثال یوں سمجھو کہ کسی چیز کو جو ہے جب صاف کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک لوہا ہے، اس کے میل اور کچل کو صاف کرنا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کے میل اور کچل کو صاف کرنا ہے، تو آپ جو ہے اس کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو بھٹی میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دھوبی لوگ جو ہے یعنی کپڑوں کے میل اور کچل کو چھڑانے کے لیے بھٹی لگاتے ہیں اور بھٹی میں ڈال دیتے ہیں کپڑوں کو، تو بھٹی کیا کرتی ہے کہ اپنی گرمی سے اور اپنے آگ کی تیزی سے جو ہے اس کے اوپر کے میل اور کچل کو جلا دیتی ہے۔ جب لوہا آگ میں جاتا ہے تو وہ پورا کہ پورا جو ہے اس کے اوپر کا میل جل جاتا ہے، اور لوہا جو ہے ایک آگ کی شکل اختیار کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ میرا پارٹ جو ہے وہ میل اور کچل سے پاک ہو گیا ہے، مجھے الگ کر دو۔ اسی طرح سے سونے اور چاندی کو بھی سونار جو ہے پھونک پھونک کر کے جو ہے آگ سے تپاتا ہے اس کو،
اور تپانے کے بعد جب اس کا میل اور کچل جو ہے جل جاتا ہے تو سونا کی اصلی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، مجھے علیحدہ کر دو۔ تو عزیز اور دوستو، اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو ہے روزے کی جو بھٹی میں ہمارے کو جو جب تپایا جا رہا ہے، جب روزے کی بھٹی سلگ جاتی ہے، نویت اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ جو ہے اس کی آگ ہے، اور اس آگ سے جو ہے تمہارے جسم کی بھٹی کو سلگھا دیا گیا ہے، اور اس رمضان کی بھٹی میں تمہارے بدن کو ڈال دیا گیا ہے۔ اب جو ہے یہ ثم اتم الصیام الی اللیل تک کی جو ہے اس بھٹی کے اندر جو ہے تمہارا بدن رہے گا، اور یہ روزہ کی بھٹی جو ہے تمہارے جو ہے تمام تر میل اور کچل کو صاف کر دے گی۔ تو عزیز اور دوستو، لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے کہ تمہیں جو ہے ہم تمہارے روح کو، تمہارے نفس کو اور تمہارے قلب کو جو ہے تمام گندگیوں سے پاک کر دیں، اور ایک نفیس اور لطیف قلب تمہیں عطا کر دیں، ایک یعنی فریش اور اچھا جو ہے ذہن تمہیں عطا کر دیں، تمہارا لیور کلنگ کر دیں، تمہارے لنگس کو کلنگ کر دیں، اور یعنی آگے جو 1 سال تک کے چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس طرح سے صاف کر دیں گے۔ تو اب تم کو دنیاوی دواخانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام تر تمہارے پارٹ جو ہے اسی رمضان المبارک کے کا جو سیکشن روزہ ہے، اس روزے کے اندر جو ہے پورے ہو رہے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، ہمت، قوت، توانائی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن بہانہ، ارے ہم کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، ہم کو بازار میں جانا پڑتا ہے، ہم کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کام کا بہانہ کر کے روزے کو چھوڑنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اپنے جسم کے، باڈی کے ہر اعضاء کو، ہر پارٹ کو جو ہے ڈیمیج کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ روزہ کو رکھیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور اپنے باڈی کے ہر پارٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔